روح کو بھی غذا دینی ہے اور جسم کو بھی. جو غریب اور مسکین ہیں یہاں سے جائیں گے تو کوئی کام دھندا شروع کریں گے انشاءاللہ. چاہے ایک ریڑھی لگا لیں, چاہے چھوٹی سی کیبن کھول لیں, کچھ بھی کر لیں. یہاں سے جا کر کوئی بھی فقیر فارغ نہیں بیٹھے گا. رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے بندے وہ ہیں جن کو دنیاوی تجارت اور خرید و فروخت میرے ذکر سے غافل نہیں بناتی. تو آپ کو ان بندوں میں سے بننا ہے. تجارت کریں, کاروبار کریں, زراعت کریں. ایسے فقیر کو مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ گھر میں مفت کی روٹیاں توڑے. ایک بھائی کام کر رہا ہے, 3 بھائی گھر میں چارپائیاں توڑ رہے ہیں. یہ فقیروں کو بالکل زیب نہیں دیتا. ذکر بھی کریں گے آپ اور کام بھی کریں گے. ہم نے تو باہر یہ بھی دیکھا ہے کہ پڑوس کے لوگ آ جاتے ہیں, بیرون ملک وہ پڑوس کے لوگ آ جاتے ہیں, میرے پاس ٹائم ہے, میں آپ کی گھاس کاٹ دیتا ہوں, میں آپ کے پودوں کی کٹائی کر دیتا ہوں, کیا آپ پسند کریں گے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے بھائی ہم کریں, یہ خود کر رہے ہیں کہ میرے پاس ٹائم تھا, میں نے سوچا کچھ کام کر لوں. اس طرح کے بھی لوگ وہاں بستے. تو فارغ کوئی بھی شخص نہیں بیٹھے گا, وہ اٹھ کر کام کرے گا, مفت کی روٹیاں نہیں توڑے گا. وہ شیروں کی طرح زندہ رہنا ہے آپ نے, گیدڑ کی طرح نہیں. وہ اوروں کے شکار میں نظر ڈالنے والی بات فقیر میں نہیں ہونی چاہیے. آپ نے محنت کرنی ہے. میں نے کہا خدا آپ کے ساتھ ہے, اللہ آپ کو جانتا ہے, آپ کا خدا پر بھروسہ ہے. آپ نے کام کرنا ہے, کام کرنا ہے اور کام کرنا ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو نیکسٹ ٹائم آئیں گے. اللہ کی یہ معجزہ ہوگا, میرے نبی کا یہ معجزہ ہوگا. وہ غریبوں کی صف سے نکل کر امیروں کی صف میں آ چکے ہوں گے انشاءاللہ. جن سیٹوں کی طرف دیکھتے ہو کہ اتنی دولت ہے, آپ خود کام کر کے ان سیٹوں کے ساتھ اپنی گاڑی یوں برابر چلائیں گے انشاءاللہ. اور پھر ایک اور بھی آپ نے کام کرنا ہوگا, تو کوئی گرا ہوا ہے اس کو ہاتھ دے کر اٹھانا ہوگا. کوئی ضرورت مند ہے, اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہوگا. میرے بھائیوں, آپ کے حلقے احباب میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو تجارت کرنی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اس کو پیسے دے دے, اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان پیسوں کا صحیح استعمال کرے. وہ اپنا کاروبار جمائے. جب کاروبار جم گیا تو اب اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو کسی نے گرے ہوئے کو اٹھایا, کاروبار بنانے میں مدد دی, اب یہ کسی اور کو کاروبار بنانے میں مدد فراہم کرے. فقیروں کو یہ تحریک چلانی ہے, اس تجارت کو چلانا ہے, اس کام کو بڑھانا ہے. یہ میرے نبی کی سنت ہے. اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں. اسکول سے بڑھ کر کوئی بھی کسی بھی جماعت کا رکن, اس کا کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے جو اسکول نہیں جاتا, کوئی اس کی بیٹی تو نہیں ہے جو اسکول نہیں جاتی. ان کو تعلیم دلوانی ہے. اگر کوئی آپ کا رکن ہے, جماعت کا فرد ہے, آپ کا دوست ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ بچے کو یونیورسٹی بھیج سکے, تو دوستوں کو چاہیے کہ وہ مل جل کے فنڈ اکٹھے کریں, اس بچے کو یونیورسٹی میں ڈالیں اور اس کو تعلیم دلوائیں. اس نوجوان کی ذمہ داری ہے جب وہ پاؤں پر کھڑا ہو تو وہ قرض حسنہ ان کو واپس کرے اور پھر آگے کی تیاری کرے کہ مجھے کسی اور کو تعلیم حاصل کرنے میں مدد دینی ہے. یہ تحریک چلانی ہے, آپ نے یہ کام کر کے دکھانا ہے. باتیں بہت ہیں. صحت کا خیال رکھنا ہے, غیر ضروری کھانا اور اپنی آپ کو تکلیف میں ڈالنا میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سادہ تناول فرماتے تھے اور کم کھاتے تھے. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں, بلڈ پریشر کا خیال رکھیں, ڈائبٹیز کا خیال رکھیں, اپنا وزن بڑھانے سے احتیاط کریں, اس سے اور بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. میرے نبی کو سیر کرنا, چلنا پسند تھا. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کبھی کبھی دوڑ بھی لگاتے تھے. یہ آپ جائیں گے مغرب میں تو وہاں تو سارے لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں بھی ہوگا بڑے شہروں میں, اور لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. ہم جا رہے تھے وہاں مونٹریال میں تھے ایک جگہ پر, ان کی وہ ماؤنٹ رویال ایک بہت بڑی اونچی جگہ ہے جو بڑی نمایاں ہے, وہاں ہم جا رہے تھے تو میں حیران ہو گیا, بہت اونچائی پر تھی. ہم آہستہ آہستہ جا رہے تھے, ہم ہانپ رہے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے 80 سال کے بوڑھے کو دیکھا جو اس بلندی پر دوڑتے ہوئے چڑھ رہا تھا. ایک نہیں, میں نے 10 کو دیکھا, اور ہم چڑھ رہے تھے تو آہستہ چلتے ہوئے ہم ہانپ رہے تھے, وہ دوڑتے ہوئے چڑھ رہا تھا. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں.
اور ذکر کا طریقہ صبح بھی عرض کیا تھا، مراقبہ کریں روزانہ بلا ناغہ، اور مراقبے کی پابندی سب احباب کریں، اپنے گاؤں میں علاقے میں حلقہ ذکر کا اہتمام کریں اور وفود کو کامیاب بنائیں۔ جماعت اصلاح المسلمین کے اراکین اپنے کام کو بہتر کریں، جمعیت علماء کے احباب اپنے کام کو بہتر کریں، روحانی طلبہ جماعت کے احباب اپنے کام کو بہتر کریں، اور جو علتیں ہیں شراب نوشی، گٹکا، مین پوڑی، سگریٹ، سب فقیروں کو میں عرض کرتا ہوں کہ اس علت سے جان چھڑائیں۔ کوئی بھی فقیر کسی بھی ہمارے دوست کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گٹکا کھائے، مین پوڑی کھائے اور یہ خرابیاں اس کے اندر پیدا ہوں، کبھی بھی نہیں۔ آج ہم عزم کر کے اٹھیں گے، خود بھی بچیں گے اور اپنے بھائیوں کو بھی بچائیں گے۔